پھر ان کو
دوبارہ قبروں سے انہیں نکالے گا. وَهُوَ أَحْوَنُ عَلَيْهِ, اللہ کو دوبارہ انہیں زندہ کرنا خلق کرنے سے بھی زیادہ آسان ہے. میرے ساتھ ہو جائے تو بالکل آپ کچھ ایسے میرا بڑا تک سوال اس نے ابتدا کی اور ابتدا کے بعد پھر کسی پوری مخلوق کو دوبارہ بالکل جو ختم ہو چکی ہوگی اس کو دوبارہ اسی پہلی حالت میں دوبارہ زندہ کرے گا. وَهُوَ أَحْوَنُ عَلَيْهِ, اور یہ دوبارہ زندہ کرنا اللہ فرما رہا ہے کہ یہ میرے لیے بہت آسان ہے. خالق کرنے سے بھی آسان ہے, خالق کرنا بھی خالق کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, لیکن دوبارہ اٹھانا یہ اس سے بھی زیادہ آسان ہے. پھر فرماتا ہے وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ, اور اسی اللہ کے لیے مثل اعلیٰ ہے. اسی کے لیے مثل اعلیٰ ہے. کہاں ہے؟ فی السماوات, آسمانوں میں. میں روز کہتا چلا رہا ہوں کہ مثل اعلیٰ ہے زمین یا کہاں ہے؟ فی السماوات, اللہ کے لیے مثل اعلیٰ ہے آسمانوں میں, والارض, اور زمین میں. ایک آسمان میں نہیں, آسمانوں میں. مثل اعلیٰ ایک ہے اور ہے کہاں؟ آسمانوں میں اور زمین میں. یہ وقفہ نہیں ہے کہ زمین میں ہے اور آسمانوں میں ہے. مثل اعلیٰ زمین میں اور آسمانوں میں ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, اللہ غالب بھی ہے اور حکیم بھی. سبحان اللہ. یہ لفظی ترجمہ جو بیان ہوا. اور جناب پھر اسے پڑھے کہ آپ شروع کرتے ہیں کہ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ, اللہ فرما رہا ہے کہ وہ ہے کہ جس نے خلق کی ابتدا کی. پروردگار جب تم نے خلق کی ابتدا کی, یہ ہوا کہ واہ, ہوا سے پہلے حرف واو کیوں لگا؟ خلق کی جو ابتدا ہو رہی ہے یہ اور وہ ہے کہ جس نے خلق کی ابتدا کی. ابھی تو خلق بن رہی ہے تو اب یہ خلق جو ابتدا ہوئی ہے, جب ابتدا ہوئی ہے تو اس سے پہلے یہ واو کی حرف کیوں لگا؟ شروع کر دے کہ وہ ہے کہ جس نے خلق کی ابتدا کی. یہ حرف واو اور کی لفظ نے آ کے ہمیں کیا تاثر دیا؟ یہی تو خالق کہنا چاہتا ہے. شاید تمہاری نظروں میں ہو کہ میں نے صرف اسی خلق ہی کی ابتدا کی ہے. اگر میں چاہوں تو ایک چیز کی کئی اور خلقوں کی ابتدا کر سکتا ہوں. میرے لیے اس کی قدرت اور اختیار میں کوئی کمی نہیں ہے. یہ تو ایک خلق ہے. اگر اس طرح کی میں کئی مخلوق چاہوں تو میں اس خلق ان کو خلق کر سکتا ہوں. یہ حرف واو نے ہمیں اتنا وسعت کا تصور ہمیں دے دیا کہ اس کے علاوہ بھی اگر ہو, اگر تمہاری نظر میں جو فقط یہی کائنات ہو سکتی ہے, اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے علاوہ پتہ نہیں کب سے یہ نظام ہو. دیکھو نا یہ کب کا نظام ہو, ہمیں کیا خبر. ہمارے یہاں تو یہی آئی ہے اور ہو سکتا ہے کسی اور کی طرف بھی اشارہ ہو, کسی اور کی طرف بھی اشارہ ہو. جبکہ جناب علی علیہ السلام سے پوچھا گیا مولا کتنی آدم آئے ہیں, فرمایا 2 لاکھ. 2 لاکھ آدم آئے ہیں. تو ہمیں تو ایک ہی آدم ہمارے جو آئے ہیں وہ ایک ہے. خدا جانے وہ 2 لاکھ میں کہاں کن کی ابتدا ہوئی. حرف واو نے اللہ کے اختیار کی قدرت کی وسعت کی طرف اشارہ کیا. اور وہ کیسے آگے فرمایا یبدأ الخلق, وہ ہے کہ جس نے پیدا کرنے کی ابتدا کی. تو معلوم ہوتا ہے جس نے خلق ہی کی ابتدا کی ہو وہ خود خلق نہیں ہو. چونکہ اس نے پیدا کرنے کی خلق کی ابتدا کی. جب خلق کی ابتدا ہوئی ہے تو پھر پیدا کرنے والے کی ابتدا بھی ہوگی. خلق کی ابتدا ہوئی تو خالق کی تو ابتدا نہیں ہوگی.
ابتدا تو خلق سے شروع ہوئی. جب ابتدا خلق سے شروع ہوئی تو جو خالق ہوگا اس کے لیے ابتدا نہیں ہوگی, اس کا کوئی آغاز نہیں ہوگا, وہ ہوگا. ٹھیک ہے, جب ابتدا خلق کی جو بھی خلق ہوئی وہ تو مخلوق ہوئی, معلوم کہ جو بھی مخلوق ہوگی وہ خالق جیسی نہیں ہوگی. کہ خالق نے مخلوق کو بنایا, جب بنایا تو بننے والی مخلوق ہوگی, بنانے والا خالق ہوگا, تو پھر خالق و مخلوق ایک جیسے نہیں ہوں گے, بنانے والا اور ہوگا, بننے والا اور ہوگا. ہمیں کتنی چیزیں ہمیں بتا دی. جب جہاں تک پھر دیکھیں مخلوق اور ہوگی, خلق اور ہوگی, بنانے والا اور ہوگا. اب ہم کیا کریں, ہمیں ہمارے تصور سے خلق سے ابتدا ہوئی ہے. جب خلق سے ابتدا ہوئی ہے تو اب پوچھا جائے گا والا حجت کسے کہتے ہیں؟ فرمایا الحجت قبل الخلق, حجت ہوتا جو خلق سے پہلے ہوتا. حجت کب ہوتا؟ قبل الخلق, جو خلق سے پہلے ہوگا. تو خلق کی جو لفظ آ رہی ہے وہ تو جب اور خلق آ رہی ہے, خلق کی ابتدا کی. تو پھر جب امام کے بارے میں پوچھا جاتا ہے, لیکن یہ راز ہے جن کو سمجھنا ضروری ہے کہ جب خلق سے ابتدا ہوئی, ابتدا تو خلق سے ہوئی, اور خلق کی لفظ بتاتی ہے جب ابتدا ہوگی تو جس سے بنایا جائے گا کوئی مادے کا ہونا ضروری ہے جس سے خلق بنے. کیونکہ خلق کے لیے موجود شے سے شے بنانے کو خلق کہتے ہیں. ایک شے پہلے موجود ہو, شے سے دوسری شے بنانا اسے خلق کہتے ہیں. جب خلق کہتے ہیں تو معلوم ہو گیا خلق سے پہلے کوئی تو ایسا وجود ہونا ضروری ہے جس سے کہ خلق بنائی جائے. اب اگر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, ہر زندہ شے کو ہم نے الماء سے بنایا, تو میں ڈھونڈنا ہوگا وہ الماء کون ہے جس سے کہ ہر زندہ شے کو اللہ نے بنایا ہے, تو وہ الماء ہے. تو اب پوچھ رہا ہے الماء کیا ہے. اب پھر آیت آتی ہے هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام وکان عرشہ علی الماء, کہ اس نے زمین و آسمانوں کو 6 دنوں میں بنایا. جب یہ آسمان و زمین بن رہے تھے کان عرشہ علی الماء, اس کا عرش پانی پر تھا. معلوم ہوگا زمین و آسمان کی خلقت کے وقت ایک عرش بھی موجود ہے, پانی بھی موجود ہے. ابھی عرش بن رہی, آسمان بن رہے ہیں, زمینیں بن رہی ہیں. ان کے بننے سے پہلے کیا عرش علی الماء, عرش پانی پر تھا. یعنی پانی نے عرش کو اٹھایا ہوا تھا. عرش محمول تھا, پانی حامل تھا. اٹھانے والا وزنی ہوتا ہے, اٹھنے والا ہلکا ہوتا ہے. کانا عرش علی الماء, تو عرش کو کہتے ہیں الماء نے اٹھایا ہوا. اسی لیے میرے امام سے پوچھا گیا مولا یہ عرش کیا ہے. فرمایا جمہور کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اللہ عرش پہ بیٹھا ہوا ہے. فرمایا کتنے چادر ہیں, اگر اللہ عرش پہ بیٹھ گیا تو وہ تو مخلوق کی صفت پیدا ہوگی اس میں. پھر تو عرش وزنی ہو گیا, طاقتور ہو گیا, جیسے اللہ کو اٹھایا ہوا. اللہ کو جیسے عرش نے اٹھایا ہوا, عرش کو وزنی ہو گیا, جیسے توحید کو اٹھایا ہوا ہے. پھر ان دونوں کو پانی نے اٹھایا ہوا ہے, پانی سے بھی وزنی ہوا. جب انہیں حقیقت سمجھ آئی پریشان ہو کے گئے مولا پھر عرش کیا ہے اور پانی کیا ہے. فرمایا عرش اللہ کا علم ہے اور علمہ ہمارے کو ابتدا کرے گا. ابتدا کرنے سے پہلے کون سی مخلوق ہوگی. اب اس پر بحث, کیونکہ دو میں سے بحث نہیں ہو سکتی, کیونکہ الواحد و لا یصدر عنہ الا الواحد, کیونکہ وہ ذات واحد ہے. واحد سے جو بھی صادر ہوگا وہ ایک صادر ہوگا. وہ صادر اول کون ہے؟
ذات الہی سے صادر ہوا ہے، وہ صادر اول ذات مصطفیٰ ہے، ان کے اس نور کو بنایا ہے۔ اب جتنی کائنات ساری بنے گی ان تمام کی ابتدا اس نور سے ہوگی۔ تو پھر اللہ نے جو ابتدا کی ہے خلق کی، تو خلق سے پہلے کون ہے؟ آل محمد۔ تو یہ بات تو طے ہوگی کہ خلق سے پہلے کون ہے؟ آل محمد۔ جب خلق سے پہلے آل محمد ہے تو ابتدا کی کس کی؟ خلق کی۔ اللہ جانے خالق کے، خالق کے پاس کتنے نمونے ہیں، اربوں بنا دیے ہیں۔ کسی کی شکل دوسرے سے نہیں ملتی، کسی کی فکر دوسرے سے نہیں ملتی، خون دوسرے سے نہیں ملتا، پورے تک دوسرے سے نہیں ملتے۔ یہی میرے چھٹے امام علیہ السلام سے حدیث مفصل ابن یزید الجوفی الکوفی، یہ امام کا 4 دن امام اسرار توحید بیان فرماتے رہے۔ یہ مفصل لکھتا رہا۔ جب 4 دن امام نے، چھٹے امام علیہ السلام نے مکمل کر دیا تو فرمایا آج کے بعد یہ حدیث تیرے نام سے منسوب ہوگی، بیان ہم نے کی ہے، نام حدیث مفصل رکھ دیا۔ اسی نے حدیث مفصل میں اسرار توحید بیان کرتے ہوئے ایک سوال ہو گیا امام سے، مولا یہ جو دنیا میں انسانوں کو پیدا کیا ہے، باپ بیٹا ہے، شکل ایک جیسی نہیں، ماں بیٹی ہے، شکل ایک جیسی نہیں، خون ایک ہے، شکل مختلف ہے، باپ بیٹا جز ہوتے ہیں ایک دوسرے کی، لیکن ادھر حیوانات کو جب ہم دیکھتے ہیں حیوانات کا رنگ مختلف ہے، شکل ایک، کبے ہیں تو سارے ایک جیسے، جانور ہیں تو شیر ہیں تو سارے ایک جیسے، ان کی رنگوں میں فرق ہے لیکن ان کی شکل و صورت میں فرق نہیں۔ انسانوں کی شکل و صورت میں فرق کیوں ہے؟ میرے امام نے اس کے آگے فرمایا انسانوں کی شکل و صورت میں اس لیے خالق نے فرق رکھا ہے اور حیوانوں میں نہیں رکھا، کیونکہ حیوانوں میں وراثت کا جھگڑا نہیں ہوتا۔ ان کا کون وارث ہے؟ فرمایا حیوانوں میں سزا سزا کا تصور نہیں ہے۔ اگر تمام کی شکلیں بعین ہی ایک جیسی ہوتی تو پھر مجرم کا پتہ کیسے چلتا، مظلوم کا پتہ کیسے چلتا؟ وہ کہتا دوسرا ہے، وہ کہتا دوسرا، میں نے یہ کام نہیں کیا تو پھر حق کس سے لیا تھا؟ داد رسی کیسے ہوتی جب ایک دوسرے بالکل ایک جیسے ہوتے، ایک جیسے ہوتے۔ اگر کوئی مسئلہ ہے تو جھگڑا ہو گیا تو اسے کیسے نپٹائیں؟ مدعی کون ہوگا، مدعا کون ہوگا؟ یعنی خدا کی قسم اگر یہ شکلیں ساری ایک جیسی ہوتی شریعت کا نظام ایک دن بھی نہیں چل سکتا تھا۔ خالق نے تو قیامت تک کے لیے چلانا تھا، اسی لیے خالق نے کیا کیا کہ مختلف شکلیں بنائی تاکہ ریاست کا جھگڑا بھی ختم ہو جائے، جزا سزا بھی متعین ہو جائے، تاکہ جب مشخص ہو جائے نا الگ الگ تو پھر تو جھگڑے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسی لیے خالق نے کیا کیا، ان کی شابائی شکلیں مختلف بنائی، جب مختلف بنائی تو اب خالق کا یہ جو تصور ہمیں بنانے کا ہے، ہمیں یہاں بھیجا، اب بات شروع، یہاں بھیجا، اس دنیا میں ہمیں بھیجا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، جب انس کو پیدا کیا تھا کہ وہ میری عبادت کریں، ٹھیک ہے، اب عبادت کے لیے ہمیں مکلف کیا، عبادت کی ہمیں تکلیف دی، عبادت کی تکلیف دینا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں جزا بھی دینا چاہتا ہے، ہمیں سزا بھی دینا چاہتا ہے، توجہ فرمائیں، بسم اللہ، جزا بھی دینا چاہتا ہے اور ہمیں یہ کرنے کے سوال ہمیں جزا بھی دینا چاہتا ہے اور سزا بھی دینا چاہتا ہے۔ جب سزا دینا چاہتا ہے تو ہم کیا ہیں؟ مکلف۔ اللہ کیا ہے؟ مکلف،
تکلیف. سبحان اللہ. یہ نماز روزہ حج زکات جتنی شریعت ہے دین ہے یہ کیا ہے؟ تکلیف. جب تکلیف ہے تو تکلیف جو ہمیں دی ہے تکلیف دینا اس بات کی دلیل ہے تکلیف دینا ہی عدل کی نشاندہی کر رہا. سبحان اللہ. تکلیف دینا ہی جزا و سزا کی نشاندہی کر رہا ہے. تو پھر تکلیف کے بھی شرائط ہیں, مکلف کے لیے بھی شرائط ہیں, مکلف کے لیے بھی شرائط ہے. سبحان اللہ. بات تو مشکل ہے, ساری ہی بالکل روکھی بات ہے. آپ جانتے ہیں ساری ہی نماز کی بات ہے, اور نماز کی بات میں تو یہی بات ہو سکتی ہے. اب ہم ہیں مکلف, اللہ ہے مکلف, تکلیف دینے والا. ہم ہیں جن کو تکلیف دی گئی. تیسری ہے تکلیف. اب علم کلام میں تینوں کے شرائط الگ الگ ہیں. ہمارے لیے بھی شرائط ہیں, مکلف کے لیے بھی شرائط ہیں. آپ ناراض ہو جائیں گے اس بات کو, میں چاہتا ہوں کہ یہ اچھی باتیں ہم تک پہنچا دی جائیں. اب ہم ہیں مکلف, اللہ ہے مکلف. یہ نماز روزہ جتنی ہے یہ ہے تکلیف. اب مکلف کے شرائط یہ ہے. مکلف کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ وہ جس کی ہمیں تکلیف دے رہا ہے وہ صفات فعل سے آشنا. سبحان اللہ. بہت بڑی صفات فعل سے صحیح آشنا ہو. میں کیا کہوں پروردگارا, تو نے تو فعل کرنا نہیں, عمل تو تیرا رسول کرے گا. یہ جو نماز کا حکم ہے قرآن تو حکم دے رہا ہے نا. قرآن نے کبھی نماز تو نہیں پڑھی, یہ حکم تو اللہ کا ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اقیموا الصلاۃ, نماز پڑھو. تو حکم کس کا ہے؟ اللہ کا. حکم تو اللہ دے رہا ہے, لیکن قرآن نے کبھی خود نماز پڑھ کے ہمیں نہیں دکھائی. قرآن ہوتا ہے شریعت قرآن سے ہمیں نہیں ملی, صرف حکم ملا ہے, عمل نہیں ملا. قرآن کے بعد فقط حکم ہے, عمل نہیں. تو عمل کون کر کے دکھائے گا؟ میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں. عمل کون کر کے دکھائے گا؟ رسول. عمل کر کے دکھائے گا رسول. نمونہ عمل کون ہوگا؟ رسول. تو پھر اللہ اس فعل سے جس کی ہمیں تکلیف دے رہا ہے کرنے والا تو رسول ہے, نمونہ عمل تو رسول ہے. تو پھر اللہ کے لیے کیا ہے, مکلف کے لیے شرط کیا ہے کہ وہ صفات فعل سے آشنا ہو. وہ جو عمل کر رہا ہے رسول, اس کے ہر فعل سے جو نمونہ ہے اور جو پھر آگے دنیا کرے گی اس کے ہر فعل سے خالق کیا ہو, آشنا ہو. اب میں جملہ کہہ کے آگے بڑھوں. نمونہ کون ہوا؟ رسول. آشنا کون ہوا؟ اللہ. اب میں کیا کروں کہ رسول نے فرمایا یا علی انت کشیف النار والجنہ. علی جنت اور دوزخ کو تو ہی تقسیم کرنے والا ہے. اگر علی صفات فعل سے آشنا نہیں ہے نہ جزا دے سکتا ہے نہ سزا. جنت اور دوزخ کو تو ہی تقسیم کرنے والا ہے. اب جو تقسیم کرے گا عدل کے لحاظ سے کرے گا. جنہیں جنت بھیجے گا جزاءً, جنہیں جہنم بھیجے گا سزاءً. جزا اور سزا عدل کے تحت. عدل اس وقت ہو سکتا ہے جب صفات فعل سے آشنا ہو.
رہ کے آگے بالکل آگے بڑھو گا. یہی جب صفات فعل سے آشنا ہے، جب وہ فعل سے آشنا ہے، کیا فاعل سے آشنا نہیں ہوگا؟ جب فعل ہو رہا ہے یہ کہ رسول ہے سجدے میں، پشت پر آ گیا حسین، اب خالق کو کہنا پڑا عبادت بڑھا دو. عبادت یہ جو آشنا فعل کی بات نہیں ہو رہی، فاعل کی ہو رہی ہے. یہ جو نماز کا سجدے کا طول دینا ہے یہ فعل کی آشنائی نہیں، یہ فاعل کی آشنائی ہے. چونکہ نمونہ بیٹھا ہوا ہے پشت رسول پر، چونکہ جو فاعل ہے وہ پشت پہ بیٹھا ہے، فعل تو ہو رہا ہے. جب فاعل اور فعل ٹکرائیں تو پھر ترجیح اصول کو دی جائے گی، فروع کو نہیں. مرکب کا تصور کیا ہے؟ رسول راکب بنے، حسین مرکب، رسول مرکب بنے، حسین راکب بنا. حسین راکب بنے، رسول مرکب بنا. مرکب کا تصور دیکھیں، مرکب کا جناب تصور ہوتا ہے سواری کا، راکب کا تصور ہوتا ہے سوار کا. اسی لیے تو معصوم نے بھی فرمایا جسم مرکب ہے، روح راکب ہے. کبھی راکب اور مرکب کے درمیان میں ان کی زندگی کا سوال ہو، یا راکب کو ہم رکھیں یا مرکب کو، تو پھر ترجیح دی جائے گی راکب کو، جسم کو نہیں، روح کو. کس کو ترجیح دی جائے گی؟ راکب کو. اسی لیے راکب. اب میں صفات فعل سے آشنا ہوں تاکہ ثواب دینے میں معاذ اللہ جہالت کا تصور پیدا ہو کے ترک اطاعت یا ارتکاب معصیت نہ ہو جائے. اس لیے کس سے آشنا ہو؟ ترک فعل سے اور صفات فعل سے آشنا ہو تاکہ جزا دینے والے والا ترک اطاعت نہ کرے، ارتکاب معصیت نہ کرے باعتبار جہل. اس لیے صفات فعل سے جب آشنا ہوگا یہاں جہالت کا تصور نہیں ہوگا. اگر جہالت ہو گئی تو کیا نتیجہ ہوگا؟ ہو سکتا ہے کہ جہالت کی وجہ سے اطاعت کبھی ترک ہو جائے، اطاعت کو چھوڑ دے، یا کبھی ارتکاب معصیت کر لے. جب ارتکاب معصیت ہوا کس کی وجہ سے؟ جہالت کی وجہ سے. جہالت ہی کی بنا پہ آشنا ہے، فعل نہیں ہوگا، صفات فعل سے آشنا نہیں ہوگا. تو پھر کیا ماننا پڑے گا کہ اللہ کے علم میں کیا جو نمونہ ہے اس کے علم میں مقابل میں جہل نہیں ہوگا. تو پھر رسول کا جو عمل ہوگا اس عمل میں جہالت کا تصور ہی نہیں ہوگا. اس لیے کہ عقل کا سب سے بڑا نقص جہالت ہے. عقل کا سب سے بڑا نقص جہالت ہے، اور جہالت ہی کا نام ہذیان ہے. تمہیں جو صفات فعل سے آشنا ہے، جو نمونہ ہوگا اسے کتنا کمال علم میں عین علم ہونا ضروری. یہ بھی اس یاد سے مل گیا. نمبر 2، صفات فعل سے آشنا اور معمول بھی اور منہی عنہ تمام کو جانتا ہوں. معمول بہی کو بھی، منہی عنہ کو بھی، جن کا حکم دیا جن سے روکا ہے ان کے میزان اور مقدار و وزن سے آشنا ہو. کون آشنا ہو؟ میں ایسے لگا مکلف سے ایسے لگا کہتے چلو
اللہ میزان ایک معمول میں ہی جن امور کا حکم دیا ہے اور جن سے روکا ہے ان کے میزان و مقدار سے واقف ہو، تاکہ جزا سزا دینے میں سزا اور جزا اس میزان سے کم نہ ہو. ہے نا صحیح کہ مقدار سے میزان سے جب واقف ہوگا تو پھر جزا سزا کس میزان کی ملے گی؟ جس میزان میں معمول میں ہی ہے، جس میزان میں منہی عنہ کی مقدار ہے، جن سے روکا گیا ہے اور جن کا حکم دیا ہے، اس میزان کے مطابق جزا دینا ضروری ہے، چونکہ معمول میں ہی کو بھی جانتا ہوں، منہی عنہ کو بھی جانتا ہوں. اب میں کیا کروں کہ میزان اعمال کون ہے؟ جاننے والا اللہ ہے. میزان اعمال کون ہے؟ یہ 14 فرماتے ہیں نحنو میزان الاعمال، اعمال کے میزان ہی ہم ہیں. جب ہماری ولایت آئے گی پھر عمل میں وزن ہوگا. تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ عمل وہی قابل قبول ہوں گے جس میں ولایت ہوگی. لا تقبل الاعمال الا بالولایت، کہ کوئی عمل قابل قبول ہوتا ہی نہیں جس میں ولایت ہے. یہاں سے بھی ہمیں نجات کا تصور کتنا بڑا ہو گیا کہ مکلف جب میزان دے گا تو میزان میں وہ میزان کا جو میزان ہے وہ کیا ہے؟ ولایت علی. عمل میں کہتے ہیں کہ عمل میں ولایت علی نہیں ہے، وہ میزان ہی نہیں ہوگا، وہ لائق میزان ہی نہیں. اس سے بھی ہم فائدہ ہو گیا کہ میزان کیا ہو، ان کے میزان کی مقدار کو جانتا ہوں. اور پھر اس کے میزان کی مقدار رسول نے ایک دن پر فرمائی کہ ضربت علی شوال خمتا کے افضل من عبادت شکر ہے، جس کی ایک ہاتھ کی ضربت شکرین کی عبادت سے افضل ہو. ساری زندگی کے عمل کا معیار کیا؟ یہاں سے بھی ہمیں فائدہ. اب جناب یہ تو ہو گئے مکلف کے. اب آ گیا جی مکلف. مکلف کی شرط یہ ہے، آپ جو بیٹھے ہو آپ کی شرط یہ ہے کہ وہ قادر علی الفعل ہو. اگر آپ کو قدرت ہی نہیں ہے تو آپ کیسے نماز پڑھیں؟ سبحان اللہ. قدرت علی الفعل ہونا ضروری ہے. ہمیں پہلے مکلف کرنے سے پہلے ہمیں کیا بتایا؟ قادر. قادر بنانا دلیل ہے کہ مجبور نہیں. سبحان اللہ. جب مجبور نہیں ہے تو پھر جزا سزا جابر میں نہیں مل رہی، اختیار میں مل رہی. پھر ہمیں قدرت دے کر ہمیں اختیار دیا نا، تو پھر اللہ جو جزا سزا جنت میں بھیج دیا تو پھر ہمارے اختیار کی وجہ سے، جابر کی وجہ سے نہیں. ہمیں مختار بنایا. جب مختار میں قادر الفعل ہو. اور دوسری شرط یہ ہے کہ اسے اس عمل سے پہلے اس کا علم ہونا ضروری ہے. کیا ایسے امکان ہونے ضروری ہیں کہ جن سے علم کا حاصل ہونا ممکن ہو؟ یا تو اسے خود علم حاصل. اب نماز پڑھیے تو نماز کا علم ہونا چاہیے یا نہیں؟ روزے کا علم ہونا چاہیے یا نہیں؟ حج کا علم ہونا چاہیے یا نہیں؟ کسی بھی فروع کا علم ہونا چاہیے یا نہیں؟ ہونا چاہیے. جب تک علم نہیں ہوگا عمل کیسے کریں؟ یا تو علم ڈائریکٹ ہو یا علم کو حاصل کرنے کا حصول ممکن ہو. یا خود ڈائریکٹ حاصل کرے یا کسی ذریعے سے حاصل کرے. مثلا کتابیں موجود ہیں، بتانے والے علماء کرام موجود ہیں، سمجھانے والے اور موجود ہیں، تو پھر اس کے لیے کیا ہوگا؟ حصول ممکن ہو گیا. جب حصول ممکن ہوا تو آپ تکلیف دیتے. تکلیف صحیح ہے، تکلیف آج کے خلاف نہیں، عدم کے خلاف نہیں. اب آیا جناب تکلیف. یہ جو تکلیف ہے، تکلیف کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ نفی فساد کے لیے ہو. جو تکلیف دی جائے گی تو فساد کو دور کرے، نہ کہ فساد کرنا. بہت بڑی بات ہے جناب. یہ علماء کرام نے جو کچھ یہ اصطلاح میں علم کلام میں فرمائی ہے بہت اچھی ہے. جو تکلیف خالق دے گا، کوئی بھی تکلیف دے گا، اس میں فساد کی نفی ہوگی، نفی شر.
لیکن نماز وہ ہوگی جس میں فساد کی نفی کا عنصر ہونا واجب ہے کہ اس میں فساد ہو ہی نہ. خدا جانے کیا نمازیں ہو رہی ہیں جب مسجدیں ہی محل فساد ہیں. ہمارے لیے سمجھنا مشکل ہو گیا. تیرا مجھے عدل یہ ہے کہ جو بھی تکلیف تو نے دی ہے اس میں فساد کی دوری ہو. یہ دوری کا تصور الٹا کیا ہو رہا ہے کیونکہ اس میں عمل ہو رہا ہوگا اس کا نتیجہ کیا ہوگا. اگر اسے اس پہلو سے لے جائے وہاں تو واجب منظر پیدا ہو جائے گا. پہلو اسی لیے محل فساد یہ کبھی بھی شریعت حکم نہیں دے گی اس کا گھر چلا دو. اس میں کیا فساد ہے اسی لیے گھر چلانے میں فساد ہوگا. آگ کا کام ہی تو چلانا ہے. آگ شر نہیں ہے چلانے والا شریر ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں لیکن آگ شر نہیں آگ کا وجود خیر ہے. شر کس سے ہوا اس شریر کی کے عمل کی وجہ سے. اگر وہ آگ نہ لگاتا آگ نے کہاں چلنا تھا. آج گھر میں جلائے تو خیر ہے گھر میں جلائے تو خیر ہے کارخانوں کو اپنے کام کرنے کے لیے جلائے تو خیر ہے. اگر کسی کا گھر چلانے کے لیے جلائے تو پھر شر ہے. معلوم ہے جب نیت بدل جائے گی خیر شر میں بدل جائے گا. عمل کا نام ہے شر مخلوق نہیں. اسی لیے یہ جو تکلیف ہوگی کیا کریں ہم کہیں بھی جاتے اس لیے دور تک باتیں چلی جاتی ہیں کہتے نہیں. اسی لیے شر جو ہے اس کی نفی واجب ہے. تب اللہ کیا کرے گا اس تکلیف کو واجب کرے گا. دوسری یہ ہے دوسری شرط یہ ہے کہ وہ تکلیف دوسری کسی تکلیف سے متصادم نہ ہو. اب اللہ کبھی بھی یہ حکم نہیں دے گا کہ سورج ڈھلتے ہی غروب آفتاب تک قرآن پڑھتے رہو. اللہ کبھی یہ نہیں فرمائے گا کہ زور سے لے کے غروب آفتاب تک صرف قرآن کی تلاوت والے. یہ نہیں کیونکہ درگاہ میں کیا کی ہیں نمازیں آ رہی ہیں یہ متصادم ہوئی نمازوں سے جائیں. جو عمل بھی کسی دوسرے تکلیف سے متصادم ہوگا وہ عمل تکلیف میں نہیں ہے. لہذا قرآن کی تلاوت مسلسل نہیں ہو سکتی کیونکہ درمیان میں واجب نماز آ گئی. اگر نماز واجب سے آ کے وہ ٹکرا جائے گی تکلیف ساکت. اس لیے حکم ہے تکلیف کے لیے کہ وہ درمیان میں جو تکلیف آئی ہے وہ کسی دوسری تکلیف سے متصادم نہ ہو. اگر نماز کی تکلیف ہے تو ظہر بھی پڑھنی عصر بھی پڑھنی ہے اور ادھر واجب کرتے کہ تلاوت واجب ہے مغرب سے غروب کا متصادم ہو گیا. لہذا جب بھی تکلیف دی جائے گی تو ایک وقت میں ایک تکلیف ہوگی دو نہیں ہوں. اسی لیے دو تکلیفیں نہیں ہوں اس لیے کہ تمام تکلیفات کا دار و مدار عدل پر ہے. جب عدل پر ہے یہی عدل ہی تو تکلیف کے لیے جزا سزا کا سبب بنے گا. جب ہم اس کے کہنے پہ عمل کریں گے نہ کہنے سے جو کہا ہے اس پہ خلاف کریں گے تو پھر کیا دے گا سزا بھی دے گا ہمیں جزا بھی دے گا. تو جزا سزا عدل کی بنا پہ ہوگا. جب عدل کی بنا پہ ہوا اسی لیے قیامت کو یہاں تو وہ دیتا نہیں اس نے ایک دن مقرر کر دیا. کون سا قیامت کا کہ اس قیامت میں جزا بھی دی جائے گی سزا بھی دی جائے گی. اب جزا سزا کو فیئر بنانے کے لیے اللہ نے ہمیں اس دنیا میں کچھ باتوں کا حکم دیا کچھ باتوں سے روکا. بہت سی باتوں کا ہمیں حکم دیا اور کچھ بہت سی باتوں سے روکا. دیکھیں روکا کن سے نمبر ایک میں جان کے بیان کروں
سبحان اللہ خدا کرے آپ کو مولا اور زیادہ دولت دے اور سب کچھ دے، لیکن جو حکم ہے وہ میں سنانا چاہتا ہوں جناب۔ ہاں مجھے رات پتہ نہیں ساری رات گزر گئی، مجھے حکم نہیں آ پڑھنے کا، صبح سویرے تو 8 بجے مجھے حکم ملا، یہ تبھی تو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اب جناب دیکھیں آپ کو جو ہمیں حکم ہے، نمبر 1 اسراف، بازر، فضل، اطراف، الف تیرے اطراف، اطراف الف دوے رے تھے اطراف، یہ حکم ہے۔ سب سے پہلا حکم ہے مکلفین کے لیے، اسراف، اسراف نہ کرو۔ اسراف کسے کہتے ہیں؟ ایک فضول خرچی، اچھا یہ تو آپ کے لفظ آپ، لیکن اسراف سب سے ہے، سب سے معنی ہوتا ہے حد سے آگے بڑھنا، اسی حد کا نام تکلیف ہے، اسی حد کا نام شریعت ہے۔ حد توڑی تو اسراف بنا، اگر حد نہ توڑے تو کس میں رہے گا؟ حد میں، جب حد میں رہا تو شریعت ہے، جب حد توڑ دی گئی تو ہے وہی دولت، لیکن حد سے جب بڑھا تو کیا ہو گئے؟ اسراف۔ اسراف کے معنی ہوتا ہے زیادہ خرچ کرنا، کلو وشربو، کھاؤ پیو، کھانے پینے میں کوئی اسراف نہیں، جتنی کھا سکتے ہو کھاؤ، جتنی پی سکتے ہو پیو، لیکن لا تسرفو، کھانے پینے کی حد سے آگے نہ بڑھو۔ کھانے پینے کا حکم دے دیا، جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ، جتنی اسٹینڈرڈ ہے آپ کا اس کے معیار کے مطابق کھاؤ، تاکہ اظہار نعمت بھی ہو۔ اگر اظہار نعمت نہیں پھر کفران نعمت ہو، اگر خالق نے آپ کو نعمتیں دی ہیں اسی کے مطابق اظہار نعمت بھی کرو، تاکہ پتہ لگے خالق نے کتنی عنایتیں کی ہیں، آل محمد کے نتیجے میں کتنی کچھ ہمیں ملا ہوا۔ اظہار نعمت بھی کرو، لیکن اظہار نعمت میں کیا کرو؟ اسراف نہیں کرنا، حد سے آگے نہیں بڑھنا، حد کے اندر رہو۔ اسی لیے سرکار فرماتے ما انفقت فی طاعت غیر اللہ فہو صرف ان کان قلیلا، معصوم فرماتے ہیں اگر اللہ کی اطاعت کے خیر میں کوئی شے خرچ ہوئی ہے اسے اسراف کہتے ہیں، اگر وہ تھوڑی سی بھی شے ہو۔ سبحان اللہ، کچھ رات سو رہے ہیں بلند کر صلوات سنانے والے کو سنائی نہیں چاہتے۔ ابھی شروع تو ہوئی تھی، آج میں تو اتنی جلدی نہیں سنتی، لیکن اس ہو کے نہ سنی، سماعت فرمایا میں جو کہہ رہا ہوں۔ تو اسی لیے اگر اطاعت خیر اطاعت الہی کی اطاعت ہوئی، اگر اس نے 1 درہم بھی خرچ کیا تو کیا ہو جائے؟ اسراف۔ اب میرا امام فرماتا ہے لا اسراف فی الخیر، خیر میں، نیکی میں اسراف ہے ہی نہیں۔ لا اسراف فی الخیر، اسراف خیر میں نہیں، جتنی خیر میں خیر کر سکتے ہیں اس میں اسراف بھی نہیں۔ ہمیں موقع مل گیا، اگر خالق نے دولت دی ہے تو پھر خیر طریقے سے کیوں خرچ کرے؟ خیر میں کرے، خیر ہی خیر ہوگا۔ امام حسن مصطفیٰ کا یہ جملہ اب آپ کے لیے ہے جملہ کو لا اسراف فی الخیر، خیر میں اسراف نہیں۔ پوچھا تھا مولا یہ خیر کیا ہے؟ اب پورے قرآن میں دیکھیں جہاں بھی لفظ خیر آئی ہے اس خیر سے مراد ولایت علی ابن ابی طالب۔ ہم اس کے گناہ نہیں جانتے، خیر جانتے ہیں، تو خیر کیا ہے؟ ولایت علی ابن ابی طالب۔ میں دنیا سے کہوں اگر عزاداری پہ خرچ ہو رہا ہے خیر ہے، رکاوٹ نہ بنے۔
ہے اسراف. اسراف کے بعد آگے آتا ہے بذر بے زیرے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. جو بذر کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی. اب دیکھنا ہے کہ یہ بذر کیا ہے. سبحان اللہ. یہ بذر کیا ہوتی ہے؟ بذر کہتے ہیں کہ نتیجے سے بے خبر نقصان ہے یا نفع ہے کوئی پتہ نہیں، خرچ کرتا جائے. نہ پتا ہے کہ کیا ہوگا آگے، نفع کا بھی پتا نہیں، نقصان کا بھی پتا نہیں، اور خرچ کر رہا. اس کو کہتے ہیں بذر. اسی وجہ سے یہ جو بیج ہوتا ہے نا، بیج، یہ درخت کا بیج ہے یا کسی شے کا بیج، اس کو بیج کو عربی میں بذر کہتے ہیں. آپ زمین میں ڈالتے ہیں، کس کے بھروسے پہ ڈالتے ہیں؟ کوئی پتہ نہیں نکلے گا. یہ ڈال تو دیا آپ نے، لیکن اس کی مہربانی ہے کہ وہ انگوری پیدا ہو جاتی ہے. اگر نہ ہو پھر بھی کوئی آپ کا زور تو نہیں ہے. اس لیے بذر وہ کہلاتی ہے شاید کہ جس کا کوئی انجام سے بے خبر نہ، اچھا فائدے کا پتہ ہے نہ نقصان کا پتہ ہے. پھر ایسے جگہ پہ مال خرچ نہیں کرنا چاہتے، وہ مبذرین میں شمار ہو جائے گا جس کے فائدے اور نقصان ہے بھی نہیں. تو اپنے مقصد کیوں خرچ کرتے ہیں؟ یہ ہو گیا مبذر. آگے آتا ہے جناب بذل بے زے لام بذل یا بے زال لام بذل. یہ بذل جو ہوتا ہے انسان اسے خرچ کرتا ہے، لیکن وہ جو ذخیرہ اس کے پاس موجود ہے اس کے کم ہونے کا خوف ہی نہیں ہے، اور بے مقصد خرچ ہوتا جا رہا ہے. جب بے مقصد خرچ ہوتا جا رہا ہے تو ذخیرے میں کمی آئے گی یا نہیں؟ بابا بے مقصد جو خرچ ہو رہا ہے ذخیرے میں کمی آئے گی یا نہیں آئے گی؟ جب آئے گی تو متاثر کیا ہوا؟ دولت جو وہاں ذخیرے میں موجود ہے. اب بغیر کسی نتیجے کے جو کر رہا ہے اس کو بذل کہتے ہیں. اس کا کوئی یہ اچھا نہیں ہے، اس سے روکا گیا. ہر وہ کام کرے جس کا کوئی فائدہ ہو، نقصان نہ ہو. سبحان اللہ. اسے کہتے ہیں بذل. اب جناب جس کے لیے میں نے پوری محنت کی ہے اس کو کہتے ہیں، آگے ہے اطراف، الف تے رے الف اے. طرف کی جمع ہے اطراف. اسی لیے طرفہ کے معنی ہے نعمت، آسائش. اب خواہشات دنیا کی بنا پر جو خرچ ہوتا ہے اسے اطراف. دنیا کی خواہشات کے لیے، لذات دنیا کو حاصل کرنے کے لیے جو بھی خرچ کیا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اطراف. یہ کیا ہے جس سے روکا گیا؟ اپنی لذات کے لیے یا دنیا کی خواہشات کے لیے بے جا دولت کو خرچ نہ کرے، بے جا پیسے جائز خرچ نہ کرے. اگر کرے گا تو کس آ جائے گا؟ اطراف. اس کے آگے آتا ہے اطراف، الف دو رے الف اے. اطراف جب آتا ہے تو یہ طرف کے بارے میں ہے. طرف آنکھ کے کونے کو بھی کہتے ہیں، طرف آنکھ کے پکنے کو بھی کہتے ہیں. طرف تو کے کونا ہے انجام کو بھی کہتے ہیں. جس کام کے انجام ہی کا پتہ نہ ہو اس میں خرچ نہ کرو. خرچ وہاں کرو کہ جہاں تمہیں معلوم ہو کہ اس کا انجام بخیر ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جن سے ہمیں روکا گیا. اب جن کا ہمیں حکم دیا وہ میں بیان کرتا ہوں. برابر صلوات پڑھتے جن کا حکم دیا ایتا، عطا، جود، ایثار، احسان، قربانی. سبحان اللہ. ان کا حکم دیا. ایتا کا حکم دیا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. ایتا کا حکم دیا. جب ایتا کا حکم دیا تو کن کو دینا ہے؟ زکات کن کو دینی ہے؟ یہ مال جو ہمیں ملا ہوا ہے کن کو دینا ہے؟ جو استحقاق رکھتے ہیں. چونکہ ایتا میں استحقاق کا ہونا ضروری ہے. جب استحقاق ہو تو پھر مال دینا واجب ہے. چونکہ نصاب مکمل ہے لہذا مال پہنچاؤ وہاں. تو جن کے اپنے جن کے شرائط موجود ہے ان کو تو یہ کیا آئے گا حکم میں، دینے میں. اس کے بعد آتی ہے عطا، عین تو الف عطا یا ایتا. ایتا میں عطا کرنا ہے اپنی ملکیت سے. اور کن کو عطا کرنا ہے؟ کہ جن میں
अता में फजल भी होता है, जरूरी नहीं कि अता में इस्तेकाक भी हो, अगरचे मुताबा होता है, इस्तेकाक होता है, लेकिन उसमें फजल भी होता है। हाँ, अगर कोई ऐसा गरीब आदमी है कि जो बिल्कुल बेसहारा, मिसाल के तौर पे उसे अता भी किया जा सकता है, सुभान अल्लाह, उसे अता भी करना होगा, उस अता में फजल होगा। उस अता के बाद आता है जूद। जूद के माने सखावा, जिसे जवाब, जिसके माने जवाब क्या आते हैं। अब ये जूद क्या होगा कि आदमी के पास जखीरा मौजूद है, उसी जखीरे में से खर्च करता है। जो अब उसके पास जखीरा मौजूद है या दौलत मौजूद है, उसमें से खर्च करता है। अब ये जो खर्च कर रहा है, ये किस में आता है? जूद। अब जितना जूद करता चला जाएगा, जवाब कहलाता जाएगा, उतना सही कहलाता जाएगा। तो ये क्या है? इसका हुक्म है, जितनी खर्च कर सकते हो करो, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। जितनी दे दो तुम्हारी मर्जी है, जितनी अदा कर दो तुम्हारी मर्जी है। इसके बाद आता है ईसार। ईसार के माने है कि आदमी इतना जखीरा भी नहीं रखता। ये बहुत बड़ी बात है, ईसार जखीरा भी नहीं है, और उस शाय की उसे इंतहाई हाजत भी है, लेकिन इंतहाई हाजत के होते हुए भी दूसरे मोमिन को तरजीह देना, ये ईसार। योशरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा, कि वो अपने नफ्स से किनको तरजीह देता है कि जो साहिब जरूरत है उसको तरजीह देता है, लेकिन जरूरत अहम उसे भी है, लेकिन देना किनको चाहता है। अगर कोई साहिब जरूरत आ जाए तो अपनी जरूरत से उसे तरजीह देना ईशान कहलाता है। इसीलिए जनाब अली जब बीबी पाक से कहा खाना है, खाना नहीं, तो पहले क्यों नहीं बताया? बताया हया माने जनाब अली बाहर निकल, सही बाहर निकल, एक आदमी से 1 दीनार लिए, लेकिन चूं ही पलटे घर की तरफ जनाब मिकदार धूप में, मिकदार क्यों, क्या बात हुई, क्यों खड़े? सरकार बस ऐसे करो। सरकार ने फरमाया मैं जानता हूँ तुम किस करो, ऐसे खड़ा होगा, मुझे बताओ। कहने का बोला 3 दिन से फाका, 1-2 दिन से नहीं, 3 दिन से फाका है, लिहाजा इसीलिए मैं आया हूँ कि मौला को सबब बनाए। तो जनाब अली को बावजूद है कि घर में फाका है, जनाब अली ने जनाब मिकदार को वो दीनार दे दिया। इसको क्या कहते हैं? ईसार। ईसार। ईसार के बाद आता है एहसान। एहसान में कई कल भी मैंने बयान किया, एहसान में इस्तेहकाक नहीं होगा, देने वाले की हैसियत देखी जाती है, लेने वाले की नहीं। मैं क्या कहूं? अब अगर आप एहसान करना चाहते हैं, ये ना देखें ये कौन है, अगर इस प्रकार के जुमले में आए फिर तो अदल हो जाएगा देना। लेकिन अगर आप समझते हैं कि ये इस मामले में है कि इसको ये दे दिया जाए, तो उसे कहते हैं एहसान। अब एहसान के बाद है कुर्बानी। कुर्बानी की जाती है किसी जात की रिजा के लिए, सुभान अल्लाह, या तकर्रुब जात के लिए। कुर्बानी किस लिए की जाती है? किसी जात के रिजा के लिए, या किसी जात के तकर्रुब के लिए, करीब होने के लिए। तो फिर कुर्बानी का तस्वुर फिर कितना होना चाहिए? जितनी जिसकी रिजा चाहिए, जितनी वो बुलंद है, उतनी कुर्बानी का बुलंद होना जरूरी है। अभी मसाइल नहीं बना, लेकिन जुमला फिर आगे बढ़ाना है कि करबला में जो कुर्बानी हुई है, इसलिए जनाब अली अकबर के लाशे को इमाम ने उठा के ये कहा था, अल्लाहुम्मा तकब्बल बिहाज़ल कुर्बान। खुदा जाने अली अकबर क्या कुर्बानी की इमाम, तकब्बल बिहाज़ल कुर्बान। किसके लिए कुर्बानी हुई? उसके तकर्रुब के लिए और उसकी रिजा के लिए। जब उसकी रिजा के लिए ये इतनी बड़ी कुर्बानी हुई, तो अल्लाह को क्या कहना पड़ गया? या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना तुरजिई इला रब्बिक राज़ियतन मर्ज़िया। पहले तू राजी है हुसैन, फिर मैं राजी। काम नहीं मिलता। अब हो गया जनाब, ये तो हो गई वो चीजें
جن کا ہمیں حکم ہے. اب جب ہم یہ کریں گے تو وہاں ہمیں کیا ملے گا؟ قیامت کے دن پھر ہمیں کیا ملے گا؟ نمبر 1 اجرت، اجر، جزا، معاوضہ، ثواب، انعام، عنایت. اب کیا ہوا جناب؟ آپ کو کیا کیا ملے گا؟ اجرت، یہ جو دنیا میں آپ لیتے ہیں یہ بھی انہی کی طرف سے اجرت کا تصور ہے، اسی کی طاقت دی ہوئی ہے. اجرت کا تصور اجرا سے ہے، یہ اجرت لہذا اس دنیا میں جو آپ کو ملتی ہے اسے کہتے ہیں اجرت. اجرت دینے والا جو جس کی اجرت کی ہے اس کو دینا ضروری ہے. یہ تو ہو گیا اظہار کا دنیا کا کہ اجرت. ایک ہے اسی اجرت سے اجر. اجر یہ جو آپ نے ثواب اعمال وغیرہ کیے ان اعمال میں آپ کو کیا ملے؟ اجر ملے. اور اجر کتنا ملے؟ ثواب الگ ہے، اجر کی معلومی کریں. اجر جتنا مقدار عمل ہوگا، سبحان اللہ، کیونکہ وہ مقدار عمل سے آشنا ہو. پہلے ہم نے کہا اب جتنا آپ کا معیار عمل ہوگا اسی معیار عمل پہ آپ کو اجر ملے گا. اب اگر آپ مجھ سے ناراض رہو تو میں جملہ کہہ کے آگے بڑھتا ہوں. جب آپ اللہ اکبر کہہ کے نماز تو یہاں پڑھ رہے ہوتے ہیں، کھڑے دفتر میں ہوتے ہیں، تو پھر اجر کیسا ملے گا؟ ہاں ہاں فرمائیں. اور خیالات، برے خیالات آ رہے ہیں نماز میں، یہ نماز پڑھی جا رہی ہے تو اس میں برے خیالات بھی آ رہے ہیں، تو اس کا اجر کون کیسے دے گا؟ کیسا اجر ملے گا وہاں ہمیں؟ تو اجر کس کے مطابق ملے گا؟ وہ جو اجر کرنے والا جو ہے اس کے مطابق ملے گا. جب ملے گا تو پھر خدا کے لیے اپنے اعمال کو خشوع و خضوع سے جتنا خالص کرتے چلے جائیں گے اتنا اجر خالص ہوگا. چونکہ اجر ملتا ہے اعمال، نماز پر، روزے پر، جتنی اخلاقیات ہے جتنی ان پر ملے گا آپ کو اجر. اب آ گیا جزا. الجزاء ما فیہ کفایۃ بالمقابلہ. جزا میں ہمیشہ مقابلہ ہوتا ہے کیونکہ جزا ملتی ہے عقیدے پر. جزا کس پر ملے گا؟ عقیدے پر. اور اجر کس پر ملے گا؟ عمل پر. جتنی عمل آپ کا بہتر ہوتا جائے گا اتنی اجر ملتا جائے گا. اب جتنی عقیدہ بہتر ہوتا چلا جائے گا اتنی جزا ملتی چلی جائے گی. عقیدے پر جزا ملتی ہے، اجر پر عمل پر اجر ملتا. جب اجر ملتا ہے تو شریعت، نماز، روزہ، حج، زکات پر اجر ملے گا. عقیدے پر جزا ملے گی. اجر عمل کی وجہ سے راتوں آپ عمل کرتے رہیں، اگر عقیدہ درست نہیں اجر نہیں ملے گا. اس لیے منافق لاکھوں نمازیں پڑھتا رہے چونکہ عقیدہ صحیح نہیں ہے، اجر نہیں ملے گا. میں کہتا ہوں کافر کو اجر ملے گا، منافق کو نہیں. منافق کو اجر نہیں ملے گا. اس لیے کل والے میرے جملے ہے سارا نظام ہی منافقین کے درمیان میں آتا ہے. تو اس لیے اجر کا جو تصور ہے اس کا تصور عقیدے کے ساتھ، جتنی آپ کا عقیدہ بہتر ہوتا چلا جائے گا اتنی آپ کا میں عمل میں سکارا ضرورت ہے ذرہ جمع ایک ذرہ بھی عقیدہ صحیح میں عمل ہوا اس کی جزا ملے گی. میں کیا کہتا ہوں، اسی لیے حکم ہے کہ عقیدہ کیا کیا جائے؟ بہتر بنایا جائے. عقیدے کے بعد پھر ملے گا ثواب. ثواب کتنا ملے گا؟ کون ثواب دے گا؟ سبحان اللہ، ثواب اللہ دے گا. اور عقیدے کی جزا کیا ہے؟ عقیدے کی جزا کیا ملے گی؟ عقیدے کی جزا ہے، جزا ملے گی مغفرت. اس لیے مغفرت کے درجے نہیں ہیں، اجر کے درجے ہیں. عقیدے کے مغفرت ملے گی عقیدے پر. مغفرت کے صحیح درجے
कम से कम सजा जहन्नम में। एक आदमी काफिर है तो कहाँ जाएगा? जहन्नम। बड़ा काफिर है तो कहाँ जाएगा? जहन्नम में। छोटा काफिर है तो कहाँ जाएगा? जहन्नम। तो कुफ्र की सजा क्या? जहन्नम। तो फिर हमें कितनी फायदा हो गया जब कुफ्र की छोटा भी हो बड़ा भी हो कुफ्र की सजा जहन्नम है, तो फिर ईमान की सजा जन्नत है। अगर ईमान है तो ईमान अकीदा सही है तो फिर जन्नत मिलेगी या नहीं? अकीदा सही हो फिर जन्नत मिलेगी। अगर अकीदा सही है फिर उस अमल में कभी भी शक नहीं होगा। शक पे जो अमल किया जाएगा उसकी सजा नहीं मिलेगी। अकीदे क्या करें? खुदा के लिए अकीदा सही बनाए। जब आपका अकीदा सही हो जाएगा तो अकीदे की सजा क्या है? मग़फ़िरत। मग़फ़िरत की सजा। अकीदे की जगह चला जाएगा तो सवाब क्या मिलेगा? वहां दर्जात बुलंद होते जाएगा। ऐसे ऐसे दर्जात होते चले जाएंगे कि अइम्मा ताहरीन के करीब, कोई किसी इमाम के करीब, कोई किसी इमाम के करीब, कोई किसी इमाम के करीब जगह मिलेगी। फिर कहाँ होंगे? जन्नतुल फिरदौस में जगह मिलती चली जाए। तो ये किसका दर्जा किसका मिलेगा? सवाब। सवाब मिलेगा। सवाब के बाद क्या होगा? इनाम। इनाम होता है कामयाबी के बाद, पहले नहीं होता। लेकिन कामयाबी यहीं से हासिल करनी, अमल यहीं से मुकम्मल करना है, अकीदा यहीं से मुकम्मल करना है, यहीं से कामयाब होके जाना है। मरने के बाद कामयाबी नहीं है, यहीं से कामयाब हो जाएंगे तो क्या मिलेगा आगे? इनाम। इनाम के अलावा जो उलमा ने फरमा सका वो होगी इनायत। इनाम भी होगा और आखिर में क्या होगी? इनायत। इनायत कितनी होगी? इनायत के लिए इस्तेहकाक नहीं, इनायत करने वाले की मर्जी होगी। अब जब हम जन्नत में चले जाएंगे, जन्नत में जाने का क्या जरिया है? अकीदा सही। सही अकीदा सही जन्नत मिलेगी। अकीदा सही नहीं मिलेगी बाबा। अगर अकीदा यकीनन सही है, जब सही है तो जन्नत में क्या मिलेगी? दर्जा। जन्नत में मिले रियायत मिलती जाएंगी। ये रियायत तुम्हारे लिए, ये रियायत तुम्हारे लिए, ये एजाज तुम्हारे लिए, ये एजाज तुम्हारे लिए। और उनके अलावा इनाम अलग होगा। खुदा जाने इनाम क्या देंगे, इनाम कितना मिलेगा और वो कामयाबी के बाद होगा। और उसके बाद होगी इनायत। अल्लाह जाने इनायत कितनी होगी। और इनायत करने वाला अपनी शान के मुताबिक इनायत करेगा। जब मैं जुमला कहूं, यहाँ जब हम जन्नत में पहुंचेंगे फिर इनायत फकत अल्लाह की नहीं होगी, 14 की भी इनायत। ये 14 की इनायत हो गई तो फिर सारी इस आज की मजलिस का मेरा खुलासा ये है कि पहले इन 14 को पहचानो। अगर जन्नत में जाना चाहते हैं, ये सारे सवाब लेना चाहते हैं कि जन्नत में जाते ही मिल जाए, तो आले मोहम्मद की मोहब्बत का अकीदा बेहतर बना ले। जब ये अकीदा बेहतर हो जाएगा जन्नत यकीन, और यकीनन यकीनी जन्नत है। बस आज यही से मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। मुझे हुक्म मिला है कि आज उस बीबी की शहादत पढ़ें जिसे जनाब सकीना माशाअल्लाह सैयदा से कबूल फरमाए। मैं चाहता हूँ कि आज उस शहजादी का जिक्र करें जिसके बारे में मेरे नाम फरमाता है, जिस घर में सकीना न हो मुझे वो घर अच्छा नहीं लगता। कितनी उम्र है जनाब सकीना? जब इनका जिक्र है इमाम फरमाता है ऐसे रोया करो जैसे बूढ़ी मां जवान। कौन है जनाब सकीना? अब जब ऐलान हुआ कद को हुसैन, जब इमाम की शहादत का ऐलान हुआ, इसी उमर इब्न साद में एक शख्स है जिसका नाम अखनस इब्न ज़ैद लिखा है। ये बनूं कहता कि इसने मुझे बुलाया और बुला के कहा हमारा प्रोग्राम है कि हम इन खयाम को आग लगाना, अहले बैत के खयाम को हम आग लगाना चाहते हैं।
ये जूतियां तुम्हारा लगा के आप पी लो और जाके इनको आग लगा दो। ये मलूक कहता मैंने 20 आदमी लिए और उनको मैंने आग दे के कहा ख़याम अहले बैत को आग जो लगानी है एक तरफ से नहीं लगानी, चारों तरफ से। जब ये चारों तरफ से आग लगी, अगर आपके पास तमन्ना साकिबा है उसमें क्या हवाला मैं वही करवा रहा हूँ कि जिस वक्त आग लगी ना, ये मलूक कहते आग लगाने के बाद मैं वही खड़ा हूँ, मेरे सामने से जो कनात थी वो जली, अब जो गिरी, जो ही मैं अंदर दाखिल हुआ मैंने क्या देखा कि खैमे से एक 4 साल की बच्ची दूसरे खैमे में जब जाने लगी तो मैंने उसके कानों में कीमती तोड़ दे, अल्लाह अकबर, मैंने कीमती तोड़ जब देखे उसके कानों में ऐसे कीमती थे, मैंने ख्याल किया क्यों ना मैं ये उतार लूं, कोई और ना उतार लूं, कोई रोकने वाला तो नहीं हो, लेकिन मैं आगे खड़े होकर मैंने वो तोड़ उतारने शुरू किए, लेकिन जब वो उतरे अभी पूरे उतरे नहीं, मैंने महसूस किया कि कुछ लोग हैं जो दाखिल होना चाहते हैं, ख्याल आया कहीं वो ना तोड़ उतार लो, अब मैं बोलूँगा मैंने तोड़ उतारे नहीं, बच्ची ने ये खींच के आया ना इब्ने यजीद के दरबार के दरवाजे पर, जनाब ज़ैनब ने अंदर देखा ढोल बज रहा है, शराबे पी रहे हैं, लोग कुर्सियों पर बैठे हैं, कहा सज्जाद इनसे कहो कोई और दरवाजा नहीं, किसी और दरवाजे से हमें ले जाए, इसी ज़ैनब ने कैस बनूर ने कहा इसी दरवाजे से ले जाए, जब इसने कहा तो मेरी शहजादी ने कहा बेटा सज्जाद तू इमाम है, तू हमें इज़्ज़त दे, इसी तरह दरबार में चली जाए। मैं क्या कह रहा हूँ, जब बीबी ने कहा तो मेरे आका ने फरमाया मुफ्ती अम्मा अम्र इलाही यही है, इसी तरह बाजार में चली जाओ, अल्लाह अकबर या अली कहकर सारा की बेटियां अब मैं क्या करूँ, लफ्ज़ है पढ़ना पड़ती है, सजाए मेरे कैस के हाथ में रस्सी है, इस मलून ने कहा कि तमाम बीवियां मेरे आगे से गुजारी जो बीबी गुजरती है ये पूछता है कि ये बीबी कौन है, अब मैं कहूँ मजाक के जब आई ना जनाब शकीना
فرمایا یزید انجام آیا تو